کو لیے چلتے ہیں سکھر، جہاں پر پی پی چیئرمین بلاول بھٹو اور خورشید شاہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ وہ چیئرمین آج سے 1954 میں بنا تھا اور 200 پیشنٹ کے لیے، جب سکھر کی پاپولیشن 40,000 پاپولیشن تھی۔ آج سکھر کی پاپولیشن 1 ملین ہے اور اس کے لیے وہی تو وہاں کی پوزیشن سچویشن ایسی ہو گئی ہے کہ وہاں کوئی پیشنٹ آنے کے لیے بھی پرابلم ہے۔ تو ابھی ہمیں 200 بیڈڈ ہاسپٹل جس کی کاسٹ جو ہے وہ 2 بلین ہے، سکھر کو چیئرمین صاحب پارٹی نے دیا ہے۔ اس کے ساتھ یونیورسٹیاں ہیں اور اس کے ساتھ اسپورٹس کمپلیکس ہیں، اس کے ساتھ IBA انجینئرنگ یونیورسٹی ہے۔ بہت سے ابھی آپ نے دیکھا ریسنٹلی جو ہمارا بائی پاس تھا، جہاں پہ ڈیلی 4-5 آدمی کی ڈیتھ ہوتی تھی بائی پاس پہ، میں نے لڑ جھگڑ کے اس کا ایک اور 1 وے کو ختم کیا اور 2 وے ہم نے بنا لیا اور 4 لائن اس روڈ کو بنایا جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی بھی آپ چلیں گے۔ NICVD آپ کے سامنے ہے کہ اتنا بڑا پروجیکٹ جو چیئرمین نے اناؤنس کیا، یہ صرف پیپلز پارٹی نے دیا نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کا عوام ایک پیار اور محبت ایک رشتہ ہے جو ہم نے ثابت کیا ہے، پیپلز پارٹی نے ثابت کیا ہے۔ اس کے ساتھ SIUT جو سکھر شہر میں تقریباً 1 بلین کے لاگت سے شہر کے لیے بنا، جس میں 40 ڈائلسس مشینیں تھیں، آج وہاں پہ تقریباً 75 ڈائلسس مشینیں اور 2 آپریشن تھیٹر ابھی اس کا ہم نے افتتاح کیا تھا، جو یہاں آپریشن بھی شروع ہو گیا، ورنہ یہاں کے لوگ غریب لوگ کراچی جاتے تھے، ان کے لیے اتنا بڑا پرابلم تھا کہ وہ پہنچ نہیں سکتے تھے۔ اس کے ساتھ پھر SIUT کا دوسرا بلڈنگ جو سکھر میں بن رہا ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ ضرور وزٹ کریں گے۔ تو یہ سارے میڈیکل جو ہے جو انسٹیٹیوشنز بنے ہیں، ادارے بنے ہیں، وہ مجھے کوئی طاقت نہیں ہے، یہ پارٹی کی مہربانی ہے، پارٹی نے دیا ہے اور یہ پارٹی کا نام ہے۔ تو ہم سب مل کے جتنے بھی یہاں کے پارلیمنٹرین ہیں، جس پہ لوگوں نے اعتماد کیا، تو ہم یہ ساری چیزیں چاہتے تھے کہ چیئرمین آئیں، خود دیکھیں اور بتائیں کہ پیپلز پارٹی کیا کرتی ہے۔ جیسے تھر کو آپ نے چیئرمین، سچی بات ہے، بلا شک لوگ مانے نہ مانے، جیسے تھر کو آپ نے لک آفٹر کیا ہے اور تھر کو ڈیولپ کیا ہے۔ نیچرلی ایک صدیوں سے ہزاروں سالوں سے جو چیز ریگستان ہو، اس کو بنانے میں 10-12 سال کا کوئی مسئلہ اگر کوئی کہے بن جاتا ہے، اس کے لیے تو تقریباً 50 سال چاہیے، مگر جو 50 سال والی چیز ہے وہ آپ نے 5-6 سال میں کر کے دکھائی، انشاءاللہ آگے بھی ہوگا۔ تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ آئے آج غلام محمد میڈیکل کالج۔ میں اس موقع پہ نام لے رہا ہوں، جب ان کا بیٹا آج الیکشن لڑ رہا ہے گوٹکی میں، جس کا باپ MNA تھا، اس کے نام سے یہ کالج ہے جو اب تک قائم ہے، اور یہ پیپلز پارٹی کی گریٹنیس ہے کہ اس نام کو قائم رکھا ہے۔ چیئرمین ایک مرتبہ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، پارٹی کی طرف سے، سکھر کی اور سکھر کے عوام کی طرف سے، اور CM صاحب کا بھی، کہ آپ نے جو تعاون کیا ہے اس میں قائم علی شاہ صاحب کو بھی نہیں بھولوں گا، ان کی بھی بڑی مہربانی رہی ہے۔ تو یہ پارٹی کو پارٹی نے یہ شہر کو گفت دی ہے، اور انشاءاللہ اس کو ہم آپ کو اور بہتر بنا کے دکھائیں گے۔ ہم آپ کو کبھی مایوس نہیں کریں گے، سکھر کے لوگ اور سکھر کے سیاست ورکر جو ہے یا سکھر کے پارلیمنٹرین ہیں، آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ جو آپ دیں گے وہ عوام تک پہنچائیں گے۔ تھینک یو، بڑی مہربانی۔ بہت شکریہ شاہ صاحب۔ میں واقعی اپنا 2-3 دن جو گزارے ہیں یہاں سکھر میں بہت امپریس رہا ہوں۔ پہلے دن پہ جو ہمارا پارٹی کنونشن کیا، الحمدللہ اتنا سخت گرمی کے باوجود ہمارے کارکن پرجوش ہیں، وہ تیار ہے اس کٹپتلی حکومت اور عوام دشمن بجٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ بڑا اگلے دن پہ ہم نے جو پیپلز پاورٹی ایلیویشن پروگرام، جس کو ہم SRSO کے تھرو کرواتے ہیں، جو کہ 2009 سے چلتے آ رہا ہے، مجھے بہت خوشی محسوس ہوتا ہے جب میں اس کو میچور ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور لاکھوں خواتین اس پروگرام سے مستفید ہو رہے ہیں، بلا سود قرضے مل رہے ہیں تاکہ وہ اپنا کاروبار کر سکے، ہزاروں گھر بنے ہیں، چھوٹا پرائس پہ چھوٹے گھر بنے ہیں غریب ترین عورتوں کے لیے، وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ اور یہ سب سے پہلا گورنمنٹ فنڈڈ سوشل موبلائزیشن پروگرام، جس کا اب انڈورسمنٹ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جیسے کہ یورپین یونین بھی کرتی ہے، اور نہ صرف انڈورسمنٹ کرتے ہیں مگر پیسہ دینے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے۔ تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ
کوشش رہا ہے کہ ہم عوام کی خدمت کریں, غریب ترین عوام کی خدمت کریں, اور جس طریقے سے ہم نے مفت علاج کو اور صحت کو ہمارا ایک فوکس رکھا ہے. اوبویسلی ہمارا اس جدوجہد میں ٹائم لگے گا. Rome wasn't built in a day and Sindh won't be built in a day. آہستہ آہستہ ہمارا یہ سفر آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں. جس صوبہ میں آپ کو دل کا مفت علاج نہیں ملتا تھا, آج آپ کو تقریباً ہر ڈسٹرکٹ میں دل کا مفت علاج مل سکتا ہے, مفت سرجری مل سکتا ہے. بہت کمپلیکیٹڈ پروسیجرز جو ہوتے ہیں جیسے کہ بائی پاس کا پروسیجر, یا جیسے کہ جو ایک مہنگا ترین پروسیجرز ہوتے ہیں جو سٹینٹس ہوتے ہیں وہ بھی بہت مہنگے ہوتے ہیں, میں اس سب کو نہ صرف 100% مفت قرار دے دیا گیا مگر عالمی سٹینڈرڈز کے مطابق یہ ہاسپٹلس چلا رہے ہیں, نہ صرف سروس ڈیلیوری میں مگر انفراسٹرکچر کی کوالٹی میں. SIUT کو جو کہ ایک چیریٹیبل آرگنائزیشن تھا, لیکن چیریٹیبل آرگنائزیشنز کا اپنا ایک لمیٹیشن ہوتا ہے. جب سے سندھ حکومت کے ساتھ مل کے ہم نے اس ادارہ کو مضبوط کرایا ہے, پورا سندھ میں اس کو بھی ہم پھیلا رہے ہیں, اس کا بھی غریب عوام کے لیے, عام آپ پاکستانی کے لیے فائدہ مند ہوگا. جیسے کہ ہم نے دوسرے ہاسپٹلز, گمبت کا ہاسپٹل کھڑا کر دیا ہے, یہاں بھی ہم فوکس کر رہے ہیں کہ ہم ایک پر ایک ہاسپٹل کو کھڑا کر دے, بہتر کر دے. لیکن ہمارا جو ایک نیڈ ہے, ہمارا جو ایک ڈیمانڈ ہے وہ ہے ڈاکٹرز کا, وہ ہے نرسز کا, اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹرز اور نرسز جو ہیں وہ سندھ سے آئے, وہ سندھ کے نرسز ہو, وہ سندھ سے کے ڈاکٹرز ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آنے والے نسل کو روزگار ملے, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سندھ کے بھائیوں اور بہنوں کو عزت مند روزگار ملے, ہم چاہتے ہیں کہ ان کو وہ تعلیم کا موقع ملے تاکہ یہ وہ اچھی نوکریاں لے سکتے ہیں. تو اس لیے ہم اس قسم کے اداروں پر ایمفیسس رکھتے ہیں, ہم اس قسم کے اداروں کو اس پوائنٹ پر پہنچے ہیں کہ جو وہ چھوٹا کانسیپٹ تھا شروع میں, اب آپ کے سامنے اتنا بڑا ادارہ بن رہا ہے جو کہ سندھ کے نوجوانوں کے لیے, سندھ کے نوجوانوں کے مستقبل کے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ادارہ کو سردار غلام محمد مہر میڈیکل کالج کو میں انویسٹمنٹ کیا ہے, اس کا ایکسپینڈ کیا ہے. ہمارا جو بیگم نصرت بھٹو ہاسٹل ہے اور دوسرے فیسلٹیز ہیں جہاں تک 500 انشاءاللہ تعالی نوجوان یہاں سے پڑھ سکیں گے. یہ سندھ کے بچوں کے لیے, یہ سندھ کے مستقبل کے لیے اچھا ہوگا. اور آپ نے یہ جس کا سردار غلام محمد مہر سندھ کا ایک بہت اہم سیاستدان تھا, عزت مند سیاستدان تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس کا نام کے شان کے مطابق اس ادارہ بنا رہے ہو اب. اور انشاءاللہ تعالی یہ جو فائدہ ہوگا اس کا سکھر کے نوجوانوں کے لیے, گھوٹکی کے نوجوانوں کے لیے, وہ ہمیشہ یہ یاد رکھیں گے کہ ہم نے اس ادارہ میں آ کے اپنا پڑھائی کی, اور اس سے جو ادارے آپ بنا رہے ہو, آپ کی حکومت بنا رہے ہیں, ہم سب مل کے بنا رہے ہیں, وہ وہاں کام بھی کریں گے اور اپنے عوام کی خدمت بھی کریں گے. تو میں بہت فخر مند ہوں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے, لیکن میں ساتھ آئی ایم اویئر آف دا چیلنجز دیٹ وی فیس. ہم جانتے ہیں کہ وفاق صوبے کے معاشی قتل کر رہے ہیں. پنجاب اور پختونخوا کی طرح سندھ صوبہ پہ بھی ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. ہمارا 116 بلین روپیز ہمیں کم مل رہا ہے. اس کا اثر تو ہوا ہے آپ کے بجٹ پہ, اس کا اثر ہوا ہے آپ کے معیشت پہ, اور اس کے علاوہ جو حشر وفاقی حکومت نے ہمارا معیشت کے ساتھ کیا ہے, ہر جو آپ کا ترقیاتی منصوبہ تھا وہ ویسا ڈبل کاسٹ ہو گیا اس کا. تو اس سرکمسٹانسز میں ہم کام کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ ہاسپٹل یہ میڈیکل کالج چل رہا ہے. نامکمل انفراسٹرکچر وائز ضرور ہے, مگر بچے پڑھ رہے ہیں, اپنے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کانسیپٹ لے کے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کانسیپٹ پہ فوکس کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ کم پیسے میں مگر زیادہ محنت سے ہم اپنے منصوبے پھر بھی مکمل کریں,
ہم ان کے ایک پورشن سے شروع کروا دیں. کام ہوتے رہیں, عوام کا مسائل حل ہوتے رہیں. مثلاً جو اس میڈیکل کالجز کے اٹیچ جو سول ایسوسیٹڈ جو سول ہاسپٹل ہے, وہاں انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی 6 مہینے کے اندر ہی اندر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے کانسیپٹ سے ہم چلڈرنس جو ER ہے, چائلڈ ایمرجنسی سینٹر, وہ ایسے کھولے گا جیسے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے ایمرجنسی سینٹرز ہوتے ہیں. ہمارا جو پارٹنرشپ ہے چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے ساتھ, وہ بھی ایک زبردست اگزامپل ہے سندھ کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا. ہم نے کراچی میں عالمی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کا کرنگی میں چلڈرن ایمرجنسی سینٹر بنایا ہے ان کے ساتھ مل کے. ہم نے لڑکانہ میں جو ہمارا بہت کام رہتا ہے باقی ہاسپٹل پہ, لیکن جو ہم نے ایمرجنسی کیئر پہ ان کے ساتھ کیا ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کا ہے. بچے کو فوراً جو ان کو ضرورت پڑتے ہیں وہ ملتا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو سول ہاسپٹل ہے اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے سردار غلام محمد میر میڈیکل کالج کا, وہاں بھی یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. اور 6 مہینے کے اندر میں آ کے اس کا افتتاح کروں گا. بیکاز پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کانسیپٹ جس کا ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں, یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی خواب تھی. یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی 1993 کے مینیفیسٹو میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک میں انٹروڈیوس کیا تھا. اور اس کانسیپٹ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے نظریہ ہم آگے لے کے چل رہے ہیں, اس پہ ہی کام کر رہے ہیں. اینڈ وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ ہمارا جو پرفارمنس ہے وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے. وہ انٹرنیشنل جو پیپرز ہوتے ہیں کریڈیبل, جو اکانومی میں بات کرنے میں, جیسے یہ دی اکانومسٹ ہے, ایک انٹرنیشنل پبلیکیشن ہے جس نے آپ کا سندھ حکومت کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے پرفارمنس میں ایشیا میں نمبر 6 قرار دے دیا. اور آپ کا مقابلہ دوسرے صوبے سے نہیں دوسرے ملکوں سے کر رہا ہے, اور اس میں کہہ رہا ہے کہ سندھ حکومت کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ماڈل ہے وہ نمبر 6 ہے ایشیا میں. یہ آپ کی جیت ہے, یہ سندھ کے عوام کی جیت ہے, یہ سندھ حکومت کی جیت ہے. اور وہ ایگزامپلز اٹھا کے دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو چھت ملکاتیار برج ہے اس کو جو ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کیا تھا, جو ہمارا تھر کول منصوبہ ہے جس کو ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کیا ہے, جو ہمارا ہیلتھ کوئی کانسیپٹ ہے جو ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کر رہے ہیں, وہ کامیاب ہو رہے ہیں. تو اسی راستہ کو ہم اپناتے رہیں گے, کوشش کرتے رہیں گے کہ ہم عوام کی خدمت کرتے رہیں. آئی ایم لوکنگ فارورڈ کہ اب میں باقی جو فیسلٹی ہے اس کا بھی دورہ رکھوں گا. آج جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارا مہنگائی کے خلاف, عوام دشمن بجٹ کے خلاف, کٹ پتلیوں کے خلاف احتجاج ہے, تو وہاں بھی ہمارا تقریر ہوگا. اور رات میں ناصر شاہ کے ہاں ہمارا ایک کھانا ہے جہاں میں ایک اور پریس کانفرنس سے بھی خطاب کروں گا. اب میں آپ کے سوال کے جواب دیں. آپ کی جو پیپلز پارٹی بھٹکی کے جو رہنما ہے اور وہاں سے جو آپ کے کینڈیڈیٹ ہیں اس کی طرف سے بار اس طرح کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں کہ پری پول لیگنگ کی جا رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ضمنی انتخاب میں گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی دیکھو, آپ نے صحیح سوال پوچھ رہا ہے مجھ سے. میں اس پہ زیادہ بولوں گا آج رات کا پریس کانفرنس میں. اتنا کہنے کے لیے تیار ہوں کہ بالکل کوششیں جاری ہیں, اور یہ الیکشن جو ہے سلیکشن بنانے کی کوشش جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا, ویسے تو ہمارا کینڈیڈیٹ کی جیت جو ہے, ہمارا کینڈیڈیٹ کی کیمپین, پاکستان پیپلز پارٹی کی کیمپین جو اب جا رہا ہے وہ بہت شاندار جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ گھوٹکی کے عوام نے جو اپنے پبلک رسپانسز ہمارے کینڈیڈیٹس کے کارنر میٹنگز میں جلسے میں دکھائے ہیں, گھوٹکی کے عوام نے اپنا فیصلہ تو سنا دیا, اور وہ فیصلہ سلیکٹرز کو پسند نہیں آیا. اور جب یہ نظر آ رہا تھا پھر سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتنے والے پوزیشن میں ہے, تو سخت دباؤ ہر جگہ پہ پھر سے شروع ہو گیا. اور وہ دباؤ اب بھی جاری ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی
दबाव हो, जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी, जीत घोटकी की अवाम की होगी। जो घोटकी की अवाम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनसे आज़ादी छीनी जाए। घोटकी के अवाम ये बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे कि उनसे उनकी जमहूरी हक फिर से छीना जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले इलेक्शन में आप सबके सामने मैंने खांगर में ही इसी कैंडिडेट के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उस इलेक्शन में भी जो कि सिलेक्शन हुआ था, दबाव था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने उस पर भी जिक्र किया, लेकिन आप सब जानते हो कि किस किस्म का दबाव था। और जो सबसे हैरान कुन बात यह है कि दबाव एक इदारा की तरफ से आ रहा था, धमकी एक इदारा की तरफ से आ रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़े, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अलहदा हो जाए, वरना आपका फॉर्म्स रिजेक्ट हो जाएंगे, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और फैसला किसी और इदारा की तरफ से आया कि आपके फॉर्म्स रिजेक्टेड है और उसको उस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना दी। इस इलेक्शन में वो हिस्सा नहीं ले सका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना उम्मीदवार को तीर के निशान पे खड़ा नहीं कर सका और एक उस कॉन्स्टिट्यूंसी में एक सिलेक्शन हुआ ना। फिर से हम इलेक्शन मुहिम में हैं। एक बार फिर सरदार गुलाम मोहम्मद महर का बेटा सरदार मोहम्मद बख्श खान महर जो है वो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। इस दफ़ा जो है इलेक्शन कमीशन ने भी इसका फॉर्म्स एक्सेप्ट किया है। इस दफ़ा वो अपील में भी वो फॉर्म्स एक्सेप्ट हुआ। इलेक्शन जारी है, केस जाता है कोर्ट में। कोर्ट का केस सेट होता है 5 तारीख को। 5 तारीख को फैसला नहीं आता, फिर सेट होता है 11 तारीख, जबकि इलेक्शन 17 तारीख को है, जबकि कैंपेनिंग 17 तारीख 16 पे ख़त्म हो जाता है। और फिर फैसला अनाउंस होने के बजाय फैसला अब 16 तारीख को जब कैंपेनिंग ख़त्म होगा तब अनाउंस होगा। इससे हमारे बहुत से सवालात हैं, जिससे जैसे मैंने कहा मैं आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा उसमें मज़ीद तफसील से आपसे बात करूंगा। लेकिन जैसे मैंने कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये इलेक्शन जीत रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जानती हैं कि अगर हक़ का फ़ैसला होगा, इंसाफ का फ़ैसला होगा, दबाव के बगैर फ़ैसले दिए जाएंगे तो फ़ैसला भी अच्छा होगा और जीत भी 100% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। इसलिए हमने देखा कि घोटकी के अवाम के जोश और जज्बा सबके सामने, तो ये हमारे मुखालिफिन के परेशानी है। लेकिन मैं इस बात पे मायूस हूँ, इस बात पे कि हमारे जो इदारे हैं वो किसी एक छोटा मुखालिफ के लिए या किसी एक छोटा इलेक्शन के लिए मुतनाज़ा नहीं होने चाहिए। ये किसी एक इंडिविजुअल का या किसी एक पार्टी के इदारे नहीं हैं। ये पाकिस्तान के इदारे हैं। जितने इमरान खान के इदारे हैं उतने मेरे इदारे हैं और हमारे इदारे गैर मुतनाज़ा होना पड़ेगा। चेयरमैन साहब, जिस तरह से आपने बातें की कि धमकी एक इदारे से आती है, फॉर्म दूसरा इदारा रिजेक्ट करता है और एक इदारे की ये वीडियो भी सामने आना, इस सारे अमल के बाद आप क्या समझते हैं कि अदलिया आज़ाद है? एक तो वो जो मैंने बात की वो इलेक्शन की बात था, जहाँ एक इदारा से धमकी और दूसरे इदारा से फैसला, और अब भी इस इलेक्शन में दबाव हो रहा है। जहाँ तक वो वीडियो की बात है वो भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और हमारा सुपीरियर जुडिशरी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सब सियासी जमातों ने इंसिस्ट किया कि सुपीरियर जुडिशरी को इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। आज हमने देखा कि उसी जज को हटाया गया। आई होप कि उसको फेयर ट्रायल मिले, उसको मौका मिले और ये साफ शफाफ इन्वेस्टिगेशन हो। लेकिन साथ साथ मुझे मैं इस सवाल पूछने पे मजबूर हूँ कि ये जज साहब, मुझे ये भी नहीं पता कि कितना सच है इस वीडियो में या नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई ताल्लुक जो आपने देखा मैंने भी देखा,
اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سپیریئر جوڈیشری کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے. لیکن یہ سوال پوچھنا میرا حق بنتا ہے کہ یہ کیا کوئنسیڈنس ہے کہ یہ جج میاں صاحب کا کیس بھی سنیں, یہی جج صدر زرداری کا کیس بھی سنیں, یہی جج دوسروں کا کیسز بھی سنیں. کچھ تو دال میں کالا ہے, اور یہ بڑے نقصان دہ ہو سکتے ہیں ہمارے ادارے کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ہمیں اپنے نظام کو, اپنے ادارے کو بچانا ہے. ہم نے باقی جماعتوں سے زیادہ جد و جہد کی, باقی سٹیک ہولڈرز سے زیادہ قربانیاں دی ہیں, اور ہم اس نظام کو, ان ادارے کو لائٹلی نہیں لیتے. یہ وہی ادارے ہیں جنہوں نے میرا نانا کو پھانسی دیا, یہ وہی ادارے ہیں جنہوں نے آج تک نہ میرے نانا کا کیس میں مجھے انصاف دیا, نہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے کیس میں انصاف دیا. لیکن میں آخری دم تک, آخری سانس تک لڑتا رہوں گا کہ میرے ادارے آزاد ہوں, میرے ادارے آزادی کے ساتھ فیصلے کریں, کسی کے دباؤ میں نہ آئے. کسی میں کوئی ہمت نہیں ہونا چاہیے کہ کسی جج کے ساتھ سامنے آئے, کسی جج پہ پریشر کرے. پورے پاکستانی قوم پھر اس جج کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. وہ ہم ویسی ان ریفرنسز کو دیکھ لیں جو ہم سمجھتے ہیں حکومت نے حملہ کیا ہے اس ملک کے سب سے سپیریئر جوڈیشری پہ, کسی کو بتائے بغیر, اکیوز کو بتایا بغیر, پارلیمنٹ کو بتایا بغیر, رات کی اندھیروں میں ججز کے خلاف ریفرنسز بھیجا جاتا ہے. یہ ایک عام ٹوسٹنگ ہے. یہ وہی حرکت ہے جو مشرف نے کیا ہے, اور کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا مینیفیسٹو میں, اس مینیفیسٹو میں جو میں نے جوڈیشل ریفارمز کی بات کی ہیں, جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے چارٹر ڈیموکریسی میں وعدے کیے ہیں, میں انہی جوڈیشل ریفارمز سے قائم ہوں. انشاءاللہ انہی جوڈیشل ریفارمز کی جدوجہد جاری رہے گی. سب سے زیادہ جو ہندو پاپولیشن ہے وہ کھوٹی ڈسٹرکٹ میں ہے, آئے روز ہندو بچیاں اغوا ہو رہی ہیں مائنر ایج کے, تو اس پہ سندھ گورنمنٹ کا اس وقت تک کوئی ریئیکشن نظر نہیں آ رہا. اس مدال میں آپ توقع کر سکتے ہیں کہ کھوٹی ڈسٹرکٹ کے ہندو کمیونٹی کے لوگ آپ کو ووٹ کریں گے؟ ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کا واحد نظریاتی پارٹی ہے. اس ملک کا واحد پارٹی ہے جس نے ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ دیا. میں نے خود بطور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی ہر مظلوم کے ساتھ دیا ہے, ہمیشہ مظلوم کے ساتھ دیا ہے. میں فرق نہیں دیکھتا ہوں کسی اقلیت میں یا میجورٹی میں, میں سب کو برابری کے حساب سے ٹریٹ کرتا ہوں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بھی جو یہ فورس کنورژنس کا سلسلہ ہے بہت سیریسلی لیتی ہے. جو ہم نے سب سے دوسرے صوبے نے یہ اسٹیپ نہیں لیا, جو وفاق نے اسٹیپ نہیں لیا, جہاں تک انڈر ایج میرج کی بات ہے جو ایک بہت بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر تھا, وہ واحد حکومت ہے جس نے اس حد تک عمل لیا ہے. اور نہ صرف عمل, ہمارا پولیس اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں, وہ اس پہ فالو بھی کر رہے ہیں. اٹس ناٹ جسٹ اے لا آن پیپر, وہ انفورس بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میں نے ہیومن رائٹس کمیٹی جو ہونا تھا 4 تاریخ, وہاں میں نے جو سپریم کورٹ کا ججمنٹ 9 تاریخ کو جو سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے 2014 کا مائنورٹی رائٹس کے مطابق, میں نے اس پہ ہیومن رائٹس کمیٹی میٹنگ بلایا تھا, جہاں ہم نے وہ فیصلہ جو سپریم کورٹ نے دیا تھا جو کہ مائنورٹی رائٹس کو تحفظ کرتا ہے پورے پاکستان میں, جو کہ آپ نے امپلیمنٹ کرنا تھا, 5 سال میں امپلیمنٹ نہیں ہوا. میں بطور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ چیئرمین ہیومن رائٹس کمیٹی اس کا میں نے ایجنڈا پہ رکھا تھا, تاکہ میں حکومت کو, ادارے کو, کمیٹی سے حکم دلوا دوں کہ ان کو اس پہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے. میں سب کمیٹی بنا سکوں جو اس پہ مانیٹر کر سکیں, تاکہ ہم اپنے اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کر سکیں. وہ ہم باقی ہر جماعت سے آگے ہیں. میں جانتا ہوں کہ ہر پاکستانی, ہر سندھی مجھے ووٹ دے گا, نہ صرف اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے, ہر پاکستانی ہمیں ووٹ دیں گے. اقلیت سے تعلق رکھنے والے غیر مسلم پاکستانی جو ہے وہ بھی میرے بھائی بہنیں ہیں, وہ بھی مجھے ووٹ دیں گے, اور وہ خاص طور پہ اس الیکشن میں تیر کو ووٹ دیں گے. وہ خاص طور پہ اس الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں گے, اس لیے وہ جانتے ہیں کہ جو فورس کنورژنس کرواتے ہیں, جو اس
سازش میں شامل ہے، وہ ہمارے مخالفین کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ہمارے مخالفین کے ساتھ کیمپین کر رہے ہیں، اور وہ جانتے ہیں میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا بیٹا ہوں، میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا بیٹا ہوں، میں ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گا. اور اگر کسی نے میرے غیر مسلم پاکستانی، میرے مظلوموں، میرے اقلیتوں کے ساتھ ناانصافی کرنے کی سوچتے بھی ہے، ان کو they will have to go through me first. ہمارا پورا کا پورا انٹینشن ہے کہ ہم سب کو تحفظ دلوائیں، اور ہمارا پورا کوشش ہے کہ ان کے حل نکالیں. پلیز آپ انفارمیشن منسٹر ذرا سا. نواز کا بیان سامنے آیا ہے کہ جج صاحب جو ہے ان کو معطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس میں ان کا کہنا ہے یہ صرف یہ معطل کرنے پر ہی بات نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جو فیصلے کیے ان کو کالعدم قرار کرتے ہیں اور بلا تاخیر جو ہے میاں نواز شریف کو یاد رکھا ہے. دیکھو جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے، جماعت اسلامی نے، JUIF نے، نون لیگ نے بھی یہ کہا ہے کہ سپیریئر جوڈیشری کو اس کو دیکھنا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہے سپیریئر جوڈیشری کو لینا پڑے گا. پرائما فیسی اگر آپ اس کیس کو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ ریویو تو ہونا پڑے گا کسی نہ کسی کی چیز کا، اور اگر کسی شخص کا صحت بھی someone is unwell تو اس کو وہ سب صحت کی سہولت کار ملنا چاہیے. کون سا ٹیلی ویژن سے؟ سوری. اچھا. سوال یہ ہے کہ جنرل سینٹ کے ہٹانے کی اپوزیشن بنا دیا جبکہ دوسری طرف جو ہے حکومت کی طرف جبکہ جنرل سینٹ کے خلاف تحریک لائی جا رہی ہے. آرنٹ وی ہیڈنگ ٹوورڈز انسٹیبلٹی؟ تو اس طرح سے آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح سے کیا ہوگا؟ دیکھو یہ جو سیاست ہے PTI کا، وہ یقین رکھتے ہیں سلیکشنز میں، الیکشنز میں نہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے وہ ہمیں اپنا جدوجہد سے، اپنا ایفرٹ سے ہمارے راستے میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں، مگر ان کا ہر سازش ناکام ہوگی انشاءاللہ تعالی. پورا کا پورا اپوزیشن جو کہ جمہوریت کہتا ہے، اگر الیکشن ہوتا ہے تو اپوزیشن جو ہے وہ میجورٹی میں ہے، تو اپوزیشن کا جو کنسنسس کینڈیڈیٹ ہے چیئرمین سینٹ کے لیے وہ بھی چیئرمین سینٹ بنے گا، اور اگر حکومت نے یہ حرکت کیا ہے تو وہ ہاریں گے اور اپوزیشن کا ڈیپٹی چیئرمین سینٹ ہی ہوگا. تھینک یو، آپ سب کا بہت شکریہ. آپ دیکھ رہے تھے سکھر میں PP چیئرمین بلاول بھٹو زرداری خورشید شاہ کے ہمراہ پریس کانفرنس کر رہے تھے اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اس دوران ان کا کہنا تھا کہ سندھ میں لوگوں کو بلا سود قرضے مل رہے ہیں، لاکھوں خواتین اس پروگرام سے مستفید ہو رہی ہیں. جو پروگرام ہماری جانب سے شروع کیا گیا، پروگرام کے تحت ہزاروں گھر تعمیر ہوئے ہیں. ہم نے مفت علاج اور صحت کو ترجیح دی ہے. پیپلز پارٹی عوامی خدمت پر یقین رکھتی ہے.